رمضان المبارک میں جمعہ کے دن عورتیں گھروں پر یہ 4 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ خواتین جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ یہ 4 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ تو وہ کون سی نماز ہے اور اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے اور اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، تو یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ لہٰذا میری خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں۔ تو اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ ایسا کام نہ بتاؤں جو آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ بخش دے، چاہے وہ پہلا گناہ ہو یا آخری گناہ ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا پھر غلطی سے کیا گیا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھپ کر رازداری سے کیا گیا ہو یا پھر اعلانیہ کیا گیا ہو۔ یہ 4 رکعت پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ تو یہ نماز کون سی ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے نیت کے حوالے سے جان لیجئے کہ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ یہ نیت آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر دوبارہ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور پھر کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک رکعت میں ٹوٹل 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔
10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر قعدہ بیٹھیں گے، اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں اب سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب قعدہ بیٹھیں گے، اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، جمعہ کے دن عورتیں گھروں پر یہ 4 رکعت نماز تسبیح ضرور ادا کریں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔